الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں اور میری طرف سے نازل نہیں ہوا، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستے صاف ہیں، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو. تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہیں. تم تو نظم و نثر کے استاد ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثلہ ولو کان بعضکم لبعض ظہیرا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، انسان اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو قیامت تک نہیں پیش کر سکتی ہے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ ہو جائے. یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تار و تشنی کر رہے تھے. وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے کچل دیتے. لیکن سب کی زبانیں تو گنگ ہو گئی. وہ ماہر فن، فصیح و بلیغ، زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. پھر حق تعالی شانہ اور نیچے اتر کر فرماتے ہیں کہ اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے ہو تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اور اگر تنہا نہیں کر سکتے تو عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس جیسا کلام پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افتراؤ قل فأتوا بعشر سور مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی. وہ سب ماہرین فن، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و ابھار نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر دے اور اس تحریک کو بے خوبون سے اکھاڑ پھینکے. پھر حق تعالی شانہ نے ان کے اوپر تیشہ زنی کی اور ان کو غیرت کو محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان فرمایا. ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے گڑھ کر لائے ہیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو اور ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر لو. انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے اس کی ایک صورت بنا کر پیش کر دو. پھر اگلی صورت میں چیلنج کیا ولن تفعلوا کہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے ہو. سامعین کرام،
دراصل قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس معجز نما نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم میں انقلاب برپا کر دیا، اور جنہیں تندخو، گوار اور جوہلائے عرب اور اونٹ کی میگنیوں میں کھیلنے والا کہا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا ہے۔ آئیے اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد